العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَجُوزُ تَزْوِيجُ الْأَمَةِ مُسْلِمَةً كَانَتْ أَوْ كِتَابِيَّةً، اور باندی سے نکاح کرنا جائز ہے چاہے وہ باندی مسلمان ہو یا کتابیہ ہو. مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس عبارت میں یہ بیان کیا ہے کہ باندی سے نکاح کرنا جائز ہے. اب وہ باندی مسلمان ہو یا کتابیہ ہو. کتابیہ اور کتابی کہتے ہیں یہود و نصارہ کو. ان کے علاوہ کسی اور مذہب والوں سے نکاح کرنا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. ہاں، اگر وہ کتابیہ ہو یا مسلمان باندی ہو تو نکاح کرنا جائز ہے. اس لیے کہا گیا کہ باندی کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے اگرچہ وہ باندی کتابیہ ہو اور شوہر کو حرہ سے شادی کرنے کی طاقت ہو، کیونکہ ہمارے یہاں اصل یہ ہے کہ جو وطی ملک یمین کے واسطے سے حلال ہے وہ نکاح کے ذریعے سے بھی حلال ہوگی، ورنہ نہیں. اور باندی کے ساتھ بطور ملک یمین کے وطی حلال ہے، اس لیے اس سے نکاح کرنا بھی حلال ہے. ہاں، امام شافعی کے نزدیک کتابیہ باندی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے جبکہ وہ حرہ سے یعنی آزاد عورت سے نکاح کرنے کی قدرت رکھتا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے. امام شافعی دلیل میں یہ پیش کرتے ہیں وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، یعنی تم میں سے جو شخص پوری استطاعت نہ رکھتا ہو آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کی، تو وہ اپنے آپس کی مسلمان لونڈیوں سے باندیوں سے جو کہ تم لوگوں کی مملوکہ ہیں ان سے نکاح کر لے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا گویا کہ تم میں سے جو کوئی پوری استطاعت نہ رکھتا ہو آزاد عورت سے نکاح کرنے کی، تو اس کے لیے یہ کہا گیا کہ وہ مسلمان باندیوں سے یا کتابیہ باندیوں سے نکاح کر سکتا ہے. تو خیر، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو تو بیان کیا. اس آیت میں عدم استطاعت اور وصف ایمان کی قید ہے، لہذا حرہ کے ساتھ نکاح کی قدرت اور مومنہ باندی کے ہوتے ہوئے کتابیہ باندی سے نکاح ان کے نزدیک صحیح نہیں ہوگا. اصل میں یہ اختلاف ایک اصولی مسئلہ پر مبنی ہے، اور وہ یہ کہ شرط اور وصف کا مفہوم معتبر ہے کہ اس کے انتفاع سے، اس کے معدوم ہونے سے حکم بھی منتفی اور معدوم ہو جائے یا معتبر نہیں. لہذا امام شافعی کے یہاں اس کا اعتبار ہے، ہمارے یہاں اس کا اعتبار نہیں ہے. اس لیے ہمارے نزدیک مسلمان آزاد عورت سے
نکاح کی قدرت رکھنے کے باوجود بھی اگر وہ باندی سے، مسلمان باندی سے یا کتابیہ باندی سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر مطلق فرمایا ہے، جیسے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، یہ حکم مطلق ہے۔ اسی طرح اُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم دوسری جگہ فرمایا ہے۔ جو آیت، ایک لمبی آیت جس میں فرمایا حرمت علیکم امہاتکم وغیرہ، تو اس میں محرمات کو بیان کر دینے کے بعد، یعنی جن جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام اور جائز نہیں، حرام ہے اور ناجائز ہے، ان کا ذکر کرنے کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، کہ ہم نے یہ جو کچھ بیان کیا ہے یہ وہ محل ہیں جو تمہارے لیے حرام ہیں، ہاں ان کے علاوہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ لہذا ایسی آیات کے عموم کی وجہ سے کتابیہ باندی سے نکاح جائز ہے ہمارے نزدیک۔ اس کی تفصیلی بحث اصول فقہ میں موجود ہے۔ بہرحال آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلَا يَجُوزُ أَن يَتَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ وَيَجُوزُ تَزْوِيجُ الْحُرَّةِ عَلَيْهَا۔ آگے فرمایا کہ وَلَا يَجُوزُ أَن يَتَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ، جائز نہیں ہے باندی سے نکاح کرنا آزاد عورت کے ہوتے ہوئے، وَتَزْوِيجُ الْحُرَّةِ عَلَيْهَا، اور جائز ہے آزاد عورت سے شادی کرنا باندی کے ہوتے ہوئے۔ کا مطلب یہ کہ کسی کے نکاح میں آزاد بیوی ہے تو وہ باندی سے نکاح کر کے اپنی بیوی بنانا چاہے تو اس کے لیے یہ جائز نہیں، کیونکہ قلب موضوع ہے۔ قلب موضوع ہے یہاں، اس کا مطلب یہ کہ آزاد عورت کو مملوکہ اور باندی پر فوقیت حاصل ہوتی ہے، اور اس کے نکاح میں پہلے سے آزاد عورت موجود ہے۔ اب اگر وہ باندی سے نکاح کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ آزاد پر باندی کو ترجیح اور فوقیت دے رہا ہے، اسی لیے ایسا کرنا جائز نہیں، تو نکاح نافذ نہیں ہوگا۔ ہاں اس کا برعکس جائز ہے کہ اگر کسی کے نکاح میں ایک باندی ہے، باندی سے نکاح کر کے اپنی بیوی بنا لیا، اب اس کے بعد اس کے ہوتے ہوئے وہ آزاد عورت سے بھی نکاح کر لے تو یہ جائز ہوگا، کیونکہ یہ دونوں کو ان کے محل پر رکھنا پایا گیا۔ آزاد کو فوقیت اور ترجیح حاصل ہوتی ہے، اس لیے باندی پر فوقیت دینا، آزاد کو فوقیت دینا پایا گیا ہے، اور یہ صحیح ہوگا۔ آگے فرمایا وَلِلْحُرِّ أَن يَتَزَوَّجَ أَرْبَعًا مِنَ الْحَرَائِرِ وَالْإِمَاءِ، اور جائز ہے مرد کے لیے، آزاد مرد کے لیے 4 عورتوں سے نکاح کرنا، آزاد عورتوں میں سے یا باندیوں میں سے۔ وَلَيْسَ لَهُ أَن يَتَزَوَّجَ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اور اس سے زیادہ عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ وَلَا يَتَزَوَّجُ الْعَبْدُ بِأَكْثَرَ مِنْ اثْنَتَيْنِ، اور غلام کے لیے جائز نہیں ہوگا 2 عورتوں سے زیادہ سے نکاح کرنا۔ فَإِن طَلَّقَ الْحُرَّ إِحْدَى الْأَرْبَعِ، اب اگر آزاد مرد نے اپنی 4 بیویوں میں سے ایک کو طلاق دے دیا،
طلاق بائن لم یجز لہ ان یتزوج رابعۃ، تو اس کے لیے جائز نہیں ہوگا چوتھی عورت سے نکاح کرنا حتی تنقضی عدتھا، جب تک کہ اس کی عدت پوری نہ ہو جائے۔ ان عبارتوں میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے نکاح کے متفرق مسائل بیان کرنا شروع کیا ہے، تو اس میں اب یہاں یہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے کتنی عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے۔ یہ آزاد عورتیں اور باندھی ان کا تذکرہ جو چل رہا ہے، تو چونکہ کتابوں میں موجود ہے اس لیے اس کا تذکرہ چل رہا ہے، ہوتا رہتا ہے۔ اور اب زمانہ میں جو ہے تو کہیں پر غلامی کا دور نہیں ہے، لیکن ان کے احکام تو بہرحال قیامت تک باقی رہیں گے، اس لیے کتابوں میں ان کے احکام بیان کیے جاتے ہیں۔ اب یہاں دیکھو کہ مصنف علیہ الرحمہ نے بیان فرمایا کہ ایک آزاد آدمی کتنی عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے، اور ایک غلام آدمی کتنی عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے، کا مطلب یہ کہ بیک وقت اپنے نکاح میں کتنی بیویوں کو رکھ سکتا ہے۔ تو کہا آزاد مرد ہے تو وہ 4 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے، چاہے وہ چاروں عورتیں آزاد ہوں یا وہ چاروں عورتیں باندھی ہوں، یا ان میں سے کچھ آزاد ہوں اور کچھ باندھی ہوں۔ بہرحال 4 کے عدد سے تجاوز نہیں کر سکتا۔ اور اگر غلام ہے تو وہ 2 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے، چاہے وہ دونوں آزاد ہوں یا دونوں باندھی ہوں، یا ایک آزاد ہو اور ایک باندھی ہو۔ آگے یہ بھی بیان کیا اس میں کہ اگر جو ہے تو مثلا ایک آزاد مرد ہے، اس کے نکاح میں بیک وقت 4 بیویاں ہیں، ان میں سے اگر کسی ایک کو طلاق دے دیا تو اب اس کے نکاح میں باقی رہی 3، پھر وہ چوتھی کو اپنے نکاح میں لانا چاہتا ہے کسی اور عورت سے نکاح کر کے، تو اس کے لیے حکم بیان کیا کہ ابھی جب تک اس کی مطلقہ بیوی عدت میں ہے تب تک وہ چوتھی عورت سے نکاح نہیں کر سکتا۔ ہاں جب اس کی عدت پوری ہو جائے تو اب چوتھی سے نکاح کر سکتا ہے، کیونکہ عدت کے بقا میں نکاح کا حکم ابھی باقی رہتا ہے۔ اس لیے جب تک عدت پوری نہیں ہوگی تو یہ کہا جائے گا کہ ابھی اس کی 4 بیویاں ہیں، اس لیے جب تک عدت پوری نہیں ہوگی تو چوتھی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ یہاں 5ویں نہیں کہیں گے بلکہ چوتھی ہی کہیں گے، کیونکہ اس کے نکاح میں اب صرف 3 باقی رہ گئی ہیں، تو اب 4 کا عدد پورا کرنے کے لیے جس عورت سے نکاح کرے گا تو وہ چوتھی ہوگی۔ اسی طریقے سے غلام نے اگر نکاح کیا، 2 بیویوں کو اپنے نکاح میں رکھا ہے، ایک کو طلاق دیا، تو اب اگر جو ہے تو ایک ہی نکاح میں باقی ہے اور اب دوسری سے نکاح کرنا چاہتا ہے، تو جب تک مطلقہ عدت پوری نہ کر لے تب تک یہ غلام دوسری عورت سے نکاح نہیں کر سکتا۔ بہرحال یہ تھے کچھ چند احکام جو بیان کر دیے گئے۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.